بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں وزیر فراج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے. 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. چند دن باقی ہیں. سیاسی جماعتیں اپنی مہمات چلا رہی ہیں. اسی طرح جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اب انتخابی مہم زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. دوسری جانب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، بلوچستان، خیبر پی کے اور کچھ فاٹا کے علاقوں میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، امیدواروں کو مارا جا رہا ہے. اور اس صورتحال میں کیا الیکشن ہوں گے؟ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو نئی حکومت بنے گی وہ کون بنائے گا؟ اگر جو نئی حکومت آئے گی، اگر یہ جو پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ کے ایسی کوئی حکومت بنتی ہے تو کیا وہ حکومت کتنے برس چلے گی، کتنا عرصہ چلتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم جانتے ہیں ہمارے مہمان جناب ندیم عباس سے. ندیم صاحب سیاسی معاشی امور کے ماہر ہیں، سینئر صحافی ہیں. جناب ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بھائی کیسے ہیں؟ اچھا ندیم بھائی، آپ کا اس پر پوائنٹ آف ویو کیا ہے جو میں نے سارا آپ کو انٹرو دیا؟ سر، اس وقت جو ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، یہ میرے خیال میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو متنازعات مجھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ. حالانکہ 2018 میں بھی جو تھی دہشت گردی عروج پر تھی اور بہت سارے مسائل تھے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص کر اے این پی کو، اور ان کو وہاں پہ کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹرائل ہو رہا ہے، کورٹس میں اس کے خلاف کیسز ہیں، ان سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا ہے. ان کے لوگوں کو جو ہے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، وہ مختلف اگر کنسٹیچوئنسیز میں الیکشن لڑ رہا ہے تو آپ نے عجیب و غریب قسم کے ان کو نشانات الاٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی کنفیوزنگ ہے اور بڑی ڈسٹربنگ ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو. اور اس صورتحال میں جب جو الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو مکمل ہو جائیں، اور اس کے اوپر ایک سوال نشان رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سلیکشن ہے یا الیکشن ہے؟ سر، یہ تو اب بچے کو معلوم ہو گیا کہ جی سلیکشن ہی ہوتی ہے پاکستان میں. یہاں پہ الیکشن بہت کم ہوتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم پہلے ہی الیکشن سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے سپورٹیو ہے یا ہم نے اسی کو کنگ پارٹی بناتے ہیں. اچھا، اس صورتحال میں اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انڈر دا بینر آف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نیچے وہ الیکشن میں انتخابی مہم میں آ رہی ہے اور اس نے بڑی لیٹ انتخابی مہم شروع کی ہے. تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا الیکشن ہے. اس میں نتائج. اچھا ندیم صاحب، یہاں میں آپ کا بات کاٹوں گا. کے پی کی صورتحال ہے جہاں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل ایک پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح جو بلوچستان میں وہاں پیپلز پارٹی کے جلسے کے قریب دھماکہ ہوا ہے. اس سے پہلے ایک این پی کے رہنما کو قتل کیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں الیکشن کیا ہو جائیں گے؟ سر، اس میں ابھی آج بھی ایک بہت اہم میٹنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا ہوا ہے کہ جی اس کے اوپر مجھے ان پٹ دیں، اور ایجنسیوں کو بھی بلایا ہے، وہاں کے متعلقہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی بلا کے وہ ان سے فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. سننے میں آ رہا ہے کیونکہ آج بھی بلوچستان کے اندر 2-3 واقعات ہوئے ہیں. ایک گرنیڈ اٹیک ہوا ہے ایک پولیس آفیسر کے اوپر، 2-3 دوسرے حملے ہوئے ہیں، اٹیک ہوئے ہیں. تو یہ سچویشن تو وہاں پہ بہت گریو لگ رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طریقے سے صورتحال رہی تو پورے پاکستان میں ایٹ اے ٹائم الیکشن ہو پائیں گے. کہتے ہیں کہ جو صوبہ کے پی ہے یا پھر بلوچستان میں اس میں الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں بلوچستان تک جو ہے شاید آپ کو الیکشن ملتوی کرنا پڑے، اور باقی جو ہے کے پی میں پھر بھی صورتحال چلے گی. کے پی میں اب وہ دہشت گردی کا اس طریقے کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جو دہشت گردی ہماری بلوچستان میں چل رہی ہے. صحیح. بلوچستان کے مختلف جو امیدوار ہیں، جو ان کے وہاں کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے BLA، وہ بھی ان کو سنا ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ وہاں پہ نو ڈاؤٹ اس کا ایک BLA کا بھی ایک اپنا انفلوئنس ہے وہاں پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی وہاں پہ ان کے پرچم جو تھے، جھنڈے، وہ انہوں نے اپنا اتارے بھی ہیں. ان کو مطلب خراب نظر آتش بھی کیا ہے کوئی جگہ پہ، اس کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت تو بلوچستان میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں ان کے خلاف بھی لوگوں میں نفرت پائی جاتی ہے. اور وہاں پہ جو مطلب حامی ہیں، یہ وہ جو مارنگ بلوچ اور وہ جو بلوچستان کے جو رائٹس کی بات کرتے ہیں،
تو ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ پارٹیاں اگر دوبارہ آ گئیں تو 5 سال جو ہے بلوچستان کا مسئلہ پھر دب جائے گا. ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پنجاب کی طرف نا. تو پنجاب میں کون سی پارٹی الیکشن جیت سکتی ہے؟ کس کی پارٹی کی فضا بن رہی ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو آزاد امیدوار ہیں اس الیکشن میں، جس طرح ہم نے 1985 میں دیکھا، اس وقت کوئی 10 کچھ امیدوار تھے جو آزاد تھے، اور اس وقت جو پاکستان کی جو این اے کی سیٹوں پر نا 3000 سے زیادہ امیدوار جو آزاد ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتیں گے، پارٹیوں کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اور اسی طرح آگے حکومت بھی وہ بنا سکتے ہیں؟ اس وقت جو سب سے پاپولر پارٹی ہے، جس کا سب سے زیادہ نوجوان ووٹر ہے، تو وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن وہ تمام لوگ آزاد امیدوار ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ انہوں نے الیکشن کے 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے. تو ابھی تو آپ ان کو تنگ نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں ان کی افدید ہوگی کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو رولنگ جماعت ہوگی اسی کے ساتھ ہی جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 سال اقتدار میں رہنا ہے، اور ان کو پھر اسی طرح ایک جہاز آئے گا جس میں وہ سارے بیٹھ کے چلے. ندیم صاحب، آپ کا بھی پنجاب سے تعلق ہے، تو آپ پنجاب میں کس کی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں یہ اوورال پورے یہاں پہ نون لیگ کو ہی حکومت ملنی ہے، اور اس میں جو یہ اپنا پارٹی ہے، کیا نام ہے، آئی پی پی والے، تو ان کا بھی ایک بڑا چنک ہوگا، اور دوسری چھوٹی جماعتوں کا بھی رول ہوگا. یہاں پہ کلین چٹ اور کلیئر جو میجارٹی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی، نہ وفاق میں نہ ہی پنجاب میں. تو نون لیگ میں بھی کھینچا تانی ہے، شہباز شریف بھی وزیر اعظم رہے، نواز شریف بھی وزیر اعظم رہے، اسی طرح مریم نواز بھی پر توڑ رہی ہیں. تو ان میں کیا تقسیم ہوگی ان کی جو اقتدار کی؟ سر اسٹیبلشمنٹ کا کو تو شہباز شریف زیادہ پسند آئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف زیادہ اوبیڈینٹ ہیں، وہ زیادہ بات کو مانتے ہیں. نواز شریف کے اندر آپ دیکھ بغاوت یا جو بھی ہیں کچھ چیزوں میں وہ نہ کر جاتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے سب کی کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں شہباز شریف جیسا ہی بندہ ملے اور ہم اس کے حساب سے چلیں. یعنی شہباز شریف بہترین آپشن ہے، تو مریم نواز آپشن نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، مریم نواز خاتون ہیں کچھ، اور پھر تھوڑی سی جذباتی خاتون ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو وہ اتنی عمر میں ہے، اتنی عمر میں تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں، عمر میں دیکھیں نا، ان کا جو نیریٹو تھا جو اس نے بنایا تھا. بلاول کا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم عمر ہے، وہ جذباتی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر بلاول بھی اب 35 سال کے ہو گئے، کوئی اتنے کم عمر نہیں ہے. بات ہوتی ہے ان کے نیریٹو کی. اب پتہ ہے وہ مریم نواز کا جو نیریٹو تھا وہ تو سارا چل ہی نہیں رہا اس وقت الیکشن میں. وہ تو ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی تھی، اور وہ جو کردار تھے جو ججز کے خلاف کمپین تھی، اس طرح کے وہ کرداروں کا نام لیتی تھی. اب آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے سارا یو ٹرن لے لیا ہے، اور وہ ساری چیزیں بھول چکی ہے، اور الیکشن میں ان کا بیانیہ بھی جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے مریم نواز کا نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس کا اس ٹائم نون لیگ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اسی سے ہی ان کے حق میں جو رائے عامہ ہے اور جو ہموار ہوئی ہے، اور وہ پریشر انہوں نے بلڈ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور بیک فٹ پہ چلی گئی اسٹیبلشمنٹ. اور آپ نے دیکھا کہ وہی باجوہ صاحب نے ان کو ساری گیم پھر سیدھی کر کے بھی دی ہے. اگر ان کے ہاتھ سے باجوہ صاحب اقتدار چھینا تھا تو ان کو بعد میں ہینڈ اوور بھی کر کے گئے ہیں کہ جناب اب آپ کے لیے ہم نے رستے صاف کر دیے. سندھ میں کیا صورتحال بنے گی؟ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یہاں لاہور میں الیکشن لڑ رہے ہیں 127 میں، کیا وہ لاہور سے جیت سکتے ہیں؟ سندھ میں کیا صورتحال رہے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر سندھ میں تو پیپلز پارٹی نہیں جیتنا ہے. سندھی جو ہے وہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں، وہ یا تو قوم پرستوں کو ووٹ دیں گے یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تیسرے آپشن کو نہیں دیتے وہ ہمارے پنجابیوں کی طرح کہ جی کو پنجاب سے کسی کو لے جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ وہاں کمپین کر ہی نہیں رہی. نون لیگ کا میرا خیال میں ابھی تک ایک جلسہ بھی نہیں ہوا کراچی میں. شہباز شریف تو لڑ رہے کراچی سے. ہاں، وہ تو ایک مخصوص سیٹیں ہیں نا جو شہری حلقے ہیں، وہاں سے وہ جہاں ایم کیو ایم کو جتوایا جاتا ہے وہاں سے شاید اس کو بھی ایک سیٹ دے دیں کہ جی آپ کی پورے پاکستان کی جماعت ہیں. تو وہاں کی تو یہ صورت ہے کہ پیپل پارٹی ہی کلین سویپ، پیپل پارٹی اندرون سندھ سے اور کراچی کی بھی کچھ سیٹوں پہ، کراچی سے بھی آ. کیونکہ زرداری صاحب نے 2 دن پہلے بڑی اچھی بات کی تھی ایک انٹرویو میں کہ کچھ جگہ پہ ہمیں وہاں پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی، نہیں تو ہم کراچی میں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے اب آپ نے دیکھا کہ وہ میئر بھی ان کا ہے، تو وہاں پہ وہ کام لیکن پلس کا سروے جو ہوا ہے اس میں تو سب سے زیادہ جو پاپولر شخصیت ہے وہ حافظ نعیم آ رہا ہے جماعت اسلامی کا. تو کراچی میں جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ سر نہیں، جماعت اسلامی نہیں. یہ آپ سروے جتنے مرضی کروا لیں، جو جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر اس کی کمپیئر بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور مطلب اس حساب سے لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کو کافی دفعہ موقع ملا ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے ان کے لیے جو ہلکے اقتدار دیتے ہیں. کیا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ 1985 میں تو بڑے قابل قبول تھے، اس کے علاوہ بھی رہے ہیں یہ.
سر اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. اس وقت تو پہلے تو بولو اپنا ہمارے بنگلہ دیش میں بھی ان کی بہت ضرورت تھی کیونکہ وہاں ان کا ووٹ بینک تھا جو اسلامی لوگوں کا, وہاں کا ان کا ختم ہو گیا سسٹم. پھر پاکستان میں بھی وہ اینٹی بھٹو کے خلاف جو اسلامائزیشن تھی اس وقت بھی ان کی ضرورت تھی, تو وہ ضرورتیں پوری ہو گئیں. جہاد والا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا, تو اب یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا جو ان کے جو لیڈر ہیں, یہ جو ان کے سراج الحق صاحب, وہ میرے خیال میں اس طرح کی پالیٹکس کرتے بھی نہیں ہیں کہ وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بارگین کریں. وہ بارگیننگ والے نہیں ہیں, وہ سیدھے ایک اپنی لائن پہ چلنے والے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی. کے پی میں کیا صورتحال ہے؟ کے پی میں جو ہے کیونکہ وہاں جو ہے پی ٹی آئی کا زیادہ ہولڈ رہا ہے, اور وہاں پہ میرے خیال ابھی بھی ہے, ابھی بھی پی ٹی آئی جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. کے پی میں جو ہے پی ٹی آئی نے آگے بڑھنا ہے, جیتنا ہے. اب یہ تو وہ جائیں گے کہاں, وہ تو آزاد ہے سارے. سر جو بھی ہو پی ٹی وہاں پہ جو پٹھانوں کے اندر جو ان کا جو اگر آپ مائنڈ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا عمران کا ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ خوف بھی کھاتے ہیں. کچھ تو خیر بہت بڑے گروپ ہیں جو خوف سے نہیں, باقی جو عام آدمی ہیں وہ میرے خیال میں لوٹا بنتے وقت پریشان ڈسٹرب ہوگا, اور اس کو خوف ہوگا کہ میں جو ہے ایسے اگر عمران کے ساتھ بغاوت کرتا ہوں تو مجھے اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. میرا نہیں خیال, اور میرا خیال ہے کہ عمران پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کیتھارسس دینے کے لیے ان کو کے پی کی حکومت لازمی دینا پڑی. اگر یہ کے پی سے بھی آؤٹ کرتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور تو علامہ صاحب کہاں جائیں گے؟ علامہ صاحب اور جماعت اسلامی ان کا بھی تو ہے ووٹ بینک, اے این پی ہے. اسی طرح بلوچستان کو آپ لے لیں, وہاں بھی علامہ صاحب ہیں, سر فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان کو تو وہی نا اس کا کچھ ایریا بلوچستان میں جو پشتون مطلب ان کا حصہ بقدر جسہ مل جائے. ہاں ان کو وہی حصہ ملنا ہے جو ان کو پہلے بھی ملتا. جسہ تو ان کا کافی سارا ہے. جسہ تو آپ دیکھ لیں, لیکن پھر بھی جو وہاں کا جو سینٹیمنٹ ہے نا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت پرو ہے. پی ٹی آئی میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو ہے ان کو دیں گے. بعد میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ موقع کے اوپر کچھ کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم آپ اتنی زیادتی کریں گے نا کہ وفاق سے بھی آؤٹ کر دیا پی ٹی آئی کو, تو آپ نے وہاں سے بھی آؤٹ کیا, تو یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو آپ نے لوگوں کو اریٹیٹ کرنا ہے یا لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے, لیکن اتنا بھی دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ وہ اس کی ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اور ملکی اداروں کے اوپر کوئی مسائل. اچھا ندیم صاحب چلتے ہیں آگے نا. اگر یہ اس صورتحال میں حکومت بن جاتی ہے, کوئی بھی جماعت بنا لیتی ہے یا پھر آزاد امیدوار مل کے بننا لیتے ہیں جو جیتنے والے ہوتے ہیں, تو یہ حکومت کتنا عرصے چلے گی؟ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا عالمی سطح پر, پاکستان کی سطح پر؟ عوام قبول کر لیں گے, یا جو جس جماعت کو نکالا گیا سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا, کیا وہ قبول کر لیں گے, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ سر یہاں پہ قبولیت جو ہے نا وہ ہمارے بڑے لوگوں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. اچھا. وہ کہتے ہیں پیچھے بھی ہم نے 5 سال نکالے ہیں, اس پیچھے زرداری کا بھی 5 سال تھا, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے 5 سال اس کو چلانا ہے. تو اسی لیے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی اوپر. جی ہماری بات ہو گئی ہے, لیکن نواز شریف کے بارے میں یہی پرسیپشن آ رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے حافظ صاحب بڑے سخت ہیں, غصے والے ہیں, ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے خیال میں 2-2.5 سال سے زیادہ چلنی نہیں ہے. یہ مسائل ہو جانے ہیں, پھر وہی گلے شکوے اور پھر وہی چیزیں, وہی کیسز آ جائیں گے, اور اس طریقے سے وہی سسٹم ہوگا جو آپ نے 2018 میں دیکھا, وہی کیس اب چل رہے ہیں. اور پھر یہ جو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ اسی طرح اڑا دیے جائیں گے. جیسے نواز شریف پاکستان آئے ہیں تو اس کو ایئرپورٹ پہ ہی سارے اس کے کیسز مطلب کلوز کر دیے گئے, اور اس کو نیب نے بھی ریلیف دے دیا سارا کچھ. تو یہ ایک جو ہے عدالت اس کو کالعدم کرا دے گی ایک ہی منٹ میں, اور یہ سارے معاملات. اچھا ندیم صاحب, جو انہوں نے منشور پیش کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ جو اسمبلیوں کی مدت 4 سال کی جائے گی, پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کو منتخب کیا جائے گا ڈائریکٹ ووٹ سے, کیا یہ پاسبل ہے؟ سر یہ ویسے تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس ملک میں کہ یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہم عوام الیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی بعد میں پھر ایک لوٹاکریسی کی طرف ٹرینڈ بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر پریشر گروپس ان کو بلڈ کرتے ہیں, پھر بھی راتوں رات ہی اپنی وفاداریاں چینج کر دیتے ہیں. اگر ہم اس سائڈ پہ جائیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہے اس کو ڈائریکٹ الیکٹ کرے عوام, اور یہ ایم این ایز ایم پیز کا جو ہے ان کا ایک علیحدہ سسٹم ہو, لیجسلیشن میں ان کا کردار ہو, تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, اتنا برا آئیڈیا نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہے جمہوریت میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, سسٹم میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح جائیں گے تو میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے. اور آپ نے میرے خیال میں تو یہ اچھا ہوگا, اچھا ہے, کیونکہ ہر تیسرے سال بعد 2.5 سال بعد
चौथे साल जी। ये उकता जाते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत इससे से बेहतर है कि अवाम की तरफ जाया जाए। आवाम की तरफ जाया जाए, और 4 साल एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप देखा जाए। 5वें में जाने की वजह से ही हमारे मसाइल बढ़ते हैं कि हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, और हमने उसे अगले 1 साल की वजह से ही हमारे नवाज शरीफ इसको इमरान खान को हाथ धोना पड़ा, और पीछे भी आपके सामने ही है मसाइल जो हैं। दूसरा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा। अगर वो कहे ना कि जी हम हर चीज़ को खुद कंट्रोल कर लें, तो इस तरह भी कहीं दुनिया में नहीं हो रहा होता। अच्छा, ये हुकूमत तो बनती रहेगी, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या ये प्रो अमेरिकन है इस वक्त या फिर चाइना की प्रो है? सर, अमेरिका में जो इस वक्त इंटरेस्ट हमारे तरफ ख़त्म हो गए अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका जब से अफगानिस्तान से निकला है ना, तो वो पाकिस्तान में इतनी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। और दूसरा वहाँ के जो बाइडन साहब हैं, वो आपको पता है 80 के अराउंड उसकी एज है, तो वो अपने मामलात में वो साइफर वाला तो मामले से तो नज़र आता है कि ये अमेरिका इंटरफेयर करता है हमारे। नहीं, साइफर वाला मामला इतना बड़ा था, इसी से ही तो इमरान खान को आप साइड पे कर सकते थे। बाकी जो केसेस है ना, ये तोशा खाना, ये वो फलां, ये केसेस कुछ नहीं थे, ठीक है। तो इसमें भी अब आप अगर क्या समझते हैं कि इमरान खान से गलती करवाई गई है या उन्होंने खुद की है गलती, ये साइफर वाली? सर, ये गलती तो यानी कि सीक्रेट जो एक्ट का जो मामला आया है, उन्होंने लहराया पब्लिक में सारा, तो ये उनको करना चाहिए था। सर, ये करना ना भी चाहिए भी, तो मेरे ख्याल में इसकी अगर हम रिकॉर्ड जब देखते हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता, ठीक है। ये पाकिस्तान में ऐसे किसी को दीवार के साथ लगाने के लिए किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि साइफर कोई बहुत बड़ा मामला है। इसमें कौन सा कोई ऐसा टॉप सीक्रेट जो है आपने मतलब एक्सपोज? साइफर तो चलो उस पे सजा होगी, फिर उन्होंने उस पे तोशाखाना पे होगी सजा उनको जी, साथ उसकी बेगम को भी होगी 14 साल। जी। साइफर मामला बड़ा था तो उसमें 10 साल सजा दी है, और जो तोशाखाना है उसमें 14 साल और 1.5 अरब से ऊपर उन्होंने उस पर जुर्माना भी लगा दिया। सर, ये सजाएं और ये जुर्माने सारे इसी तरह माफ़ हो जाने हैं जैसे नवाज शरीफ के माफ़ हुए, इसाक डार के माफ़ हुए हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जब त्यारा साजिश केस था तो कितने साल, मेरे ख्याल में 23 साल की सज़ा सुनाई गई थी कि जनाब आपने मुल्क के आर्मी चीफ को आपने उसके त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग, कितना बड़ा केस। लेकिन आपको पता हुआ कि नवाज शरीफ 4थी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं, तो क्या इमरान खान भी वापस आ सकते हैं? जी, इमरान खान तो आ सकते हैं वापस। इमरान खान ने जितने भी ये हियरिंग्स हुई हैं साइफर की या दूसरी, वहाँ पे लोगों से बातें करते उसने देखा है। उन्होंने कहा जी मैं तो बात करना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ बात करें, मेरे साथ बातचीत करके मसाइल का हल निकालें। तो इन साइड ने भी कहा है कि उन्होंने भी लिखा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे लेकिन किसी ने बात नहीं की। जी जी, ये असल में हमारे कुछ थोड़ा सा जो ज़ातियात और अना जो है इसमें हमारे हाफिज साहब ने बहुत ज़्यादा बनाई हुई है, और उसको बिल्कुल अना तो खान साहब में भी है। खान साहब तो आप कब से कह रहे हैं, तो अना खान साहब में ना होती तो शहबाज शरीफ से बात कर लेते, अपोजिशन कहती रही हमसे बात करो, इन्होंने नहीं की। तो इस पे तो सियासी लोगों से अगर बात कर लेते तो इस हाल में ना होते। बिल्कुल, ये तो नो डाउट इसी तरह ही है। फिर उसको उससे बड़ी अना वाला बंदा मिल गया ना, जो जिसने उसकी बात ने भी नहीं सुनी, और वो जब से कब से कह रहे हैं कि मेरे से बात करें, रास्ते खोलें, लेकिन नहीं होने। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो डेफिनेटली मुल्क का हो रहा है और आवाम का हो रहा है। इन लोगों का कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ये तो फिर भी प्रोटोकॉल ही जाया करेंगे। अगर वो जेल में भी हैं तो वो मेरे ख्याल में वो आम आदमी की तरह जेल में नहीं होंगे, तो उसकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, उसके साथ मामलात को भी बड़ा वो देखा जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेट का वो है। और फिर और कुछ ना कहें, जमहूरियत तो हमारे मुल्क में उसको अपने रखना तो है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो ये मामलात उसी तरह ही चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो मसाइल का हल मेरे ख्याल जमहूरियत में ही है, जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। जमहूरियत चाहे लूली लंगड़ी हो, चाहे जितनी कमज़ोर हो, जमहूरियत को चलना चाहिए। और इसके अलावा जो इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपकी जो जजेज़ हैं उनको भी एक मेरिट पे फैसले करने चाहिए, और इस तरह के मामलात जो है ताकि मुल्क आगे बढ़े। अब हमारे जो मसाइल हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के भी नीचे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे रिवर्स गेयर लगता रहेगा जी। तो हम बिल्कुल देखिए खतरा है हमारे लिए, हम हमारे वजूद के लिए खतरा, वजूद के लिए। देखिए अब एक चीज, अब पाकिस्तानी दुनिया का जिस मुल्क को एटमी पावर को ईरान आंखें दिखा रहा हो तो उसके वजूद को खतरा ही होगा ना सर। आंखें तो दिखानी है ना। जब देखिए ईरान प्रॉक्सी लड़ रहा है कोई दुनिया के 4-5 ममालिक में, और किसके साथ? अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ प्रॉक्सी लड़ रहा है। और उसका एक पॉकेट है जो हमारे ईरान के साथ, बलूचिस्तान के साथ है। अगर आप वहाँ से उसको खतरा है कि कहीं अमेरिकन और इसराइली और वो, क्योंकि ये एरिया तो आपको पता है कि बड़ा वो, इसमें कोई भी घुस सकता है, कोई भी आ सकता है, उसको टारगेट कर सकता है। इसलिए उसने ये किया काम। और बाद में मैं आपको बात बताऊं कि ये इतना जल्दी हमने जो सुलह कर ली है, इसमें चाइना का हाथ है।
چائنا نے پاکستان اور ان کو کہا کہ جناب آپ اس مسئلے کو ٹینشن کو نہ کریں، کیونکہ چائنا دیکھیں کتنی سمجھداری ہے، وہ خطے میں بھی ٹینشن کے خلاف ہے، انفلٹریٹ کر رہا ہے. ہاں وہ دیکھو اپنا انفلوئنس یوز کر رہا ہے، اور اس نے بڑے اچھی طریقے سے کہا، اس نے کہا یار اس خطے میں آپ آگ نہ لگائیں، اس خطے کو ترقی کی طرف لے جائیں، یہ آپ کس چیز میں پڑ گئے ہیں. رشیا بھی آ گیا تھا، رشیا نے بھی انہوں نے بھی اس میں کروائی ہے. اور دیکھ اور جو بڑی اچھی بات ہے میرے خیال میں، امریکہ کے اندر جو الیکشن ہوا ہے نا، وہاں پہ جو نیچے جو ان کے بنیادی الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں ٹرمپ آگے آ رہا ہے، اور یہ چانسز ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر ٹرمپ کی باری آئے گی، اور ٹرمپ نے یہ سارے معاملات ریورس کر دینے ہیں، اور آپ کا عمران خان صاحب کے لیے بھی راستہ کلیئر ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھ لیں آنے والے ٹائم میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ آنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ یہ جو وار ہے یوکرائن، اس سے بھی اس نے پیچھے ہٹ جانا. وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ، وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اس نے اسرائیل کو بھی اتنا سپورٹ نہیں کرنا تھا جتنا اب یہ لوگ کر رہے ہیں. اسرائیل میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اور جو ہیومن رائٹس ہم سمجھتے تھے کہ ویسٹ والے ہیومن رائٹس بڑے کاشیس ہیں، وہ رائٹس پہ کمپرومائزنگ کرتے ہیں. اب آپ کو دیکھا ہے کہ جو ادھر قتل عام ہو رہا ہے وہ سارا ویسٹ خاموش ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. لیکن آپ کو یہ امریکہ، یہ ایران کو اور حزب اللہ کو اور ان کو جو ہے حماس کو آپ کو دینا پڑے گا کہ وہ مزاحمت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ پھر بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور ابھی تک اسرائیل جو ہے اپنے جنگی قیدی واپس نہیں چھڑا سکا، اور وہ اسی کی اسٹرگل میں وہ پریشر بلڈ کر رہا ہے، لیکن اس کا پریشر اب اس کے کام نہیں آ رہا. صحیح. تو اس کا حال کیا نکلے گا ابھی؟ کس کا؟ آپ یہ جو اسرائیل اور فلسطین میں غزہ میں جو بمباری کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کی جو امن چاہتے ہیں لوگ، ان کی بات نہیں مان رہا. سر اس کا حل کیا نکلے؟ اس کی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے آپس میں. ابھی حماس کے سی او جو اسماعیل ہانیہ ہیں، اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اس میں قطر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور قطر اور یہ معاملات ان کو کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی اور حل نہیں ہے، آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب یہ کہیں کہ آپ بدماشی سے سارے کام کر لیں گے، نہیں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، بہت شکریہ. اس موضوع پر کسی اور وقت پہ ہم رکھیں گے، اس موضوع کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے. اگر پاکستان کو جمہوریت نہیں دی جاتی اور عوام کی بات نہیں مانی جاتی، عوام کا حق عوام کو نہیں ملتا، تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ پاکستان کے وجود کے لیے نقصان دہ ہے. مقتدر حلقوں کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، تاکہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. جلد دیجیے. اللہ حافظ.